السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں مختلف سوالات موضوعات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے معروف جو کشمیری رہنما انڈین ممبر پارلیمنٹیرین انجینئر رشید جو ہیں، انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اس پار جو کرناہ کا علاقہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے آزاد کشمیر کی جو تعمیر و ترقی ہے، یہاں پہ جو آزادی ہے اس پہ رشک ہزار کرتے ہوئے مختلف امور پہ بات کی ہے۔ انہوں نے وہاں کا جو پسماندگی ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں اپنے علاقے کے، جو ان کا حلقہ انتخاب ہے، ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وادی لیپا کا دورہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک عوامی جلسہ عام سے خطاب کیا ہے، جس میں انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کی حمایت نہ صرف جاری رکھنے کا عزم کیا ہے اور دیگر ایشوز پہ بھی بات کی ہے۔ میں سب سے پہلے جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بتائیے گا جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب کہ معروف کشمیری رہنما انجینئر رشید نے لائن آف کنٹرول کے اس پار اپنے انتخابی حلقہ انتخاب میں کھڑے ہو کر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا جو موازنہ کیا ہے اور وہاں کی جو پسماندگی بیان کی ہے، وہاں کے جو مسائل بیان کیے ہیں، جو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آج آپ نے بالآخر جو ہے نا وہ لائن آف کنٹرول کے آخری جو وادی متارکہ کے قریب پسماندہ ترین علاقہ ہے وادی لیپا، اس کا انتخاب کیا ہے۔ وہ بھی آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے انجینئر رشید کا، جو مقبوضہ کشمیر کے ملکہ حلقہ سے انڈین لوک سبھا کے ممبر منتخب ہوئے تھے تھوڑا عرصہ پہلے جیل میں رہتے ہوئے۔ تو انجینئر رشید صاحب کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ یہ تحریک مضمت کا بہت اہم کردار ہیں، متحرک کردار ہیں، اور ان کے موقف کی وجہ سے ہندوستانی حکومت نے انہیں 8 سال تک مسلسل جو ہے وہ جیل میں رکھا، اور ان کے خلاف کوئی بھی جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے، کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو ہندوستان کی حکومت کو یہ قبول نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے 8 سال جیل میں رکھا، اور پھر الیکشن ہوئے تو انہوں نے وہاں کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی، تو اس الیکشن میں انجینئر رشید نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ جیل میں رہ کر الیکشن جیتنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور پھر ان کی چونکہ ایل او سی کے ملکہ علاقہ جو ہے اس سے ان کا تعلق ہے، کرناک کے مقام پر جو ہے مقبوضہ علاقہ جو ہے نا وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ معاملات پر بات کی ہے۔ بنیادی مسئلہ جس پر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو نالا قاضی ناگ ہے اس کے دائیں بائیں جو زرعی رقبے ہیں وہاں نایاب قسم کا چاول جو ہے وہ کاشت ہوتا ہے۔ لیپا وادی میں بھی نوکوٹ کے مقام پر سرخ چاول کاشت ہوتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے میں بھی جو لبگراں ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو علاقہ ہے وہاں یہ سرخ چاول کاشت ہوتا ہے، جس کا پانی قاضی ناگ نالے سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک صدیوں پرانی ایک نہر بنی ہوئی ہے جس کو وقتاً فوقتاً مرمتی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب سے یہ تقسیم ہوئی ہے ایل او سی کی وجہ سے اس نہر کی جو مرمتی ہے اس کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ پھر وہ ہندوستانی فوج جو ہے وہ جب اس کی مرمتی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سفید جھنڈا لہرا کر پاکستان آرمی کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کر کے وہ میٹنگ شیٹنگ کر کے، تو اس کے بعد پھر وہ یہاں کی جو مقامی محکمہ ہے اس کے ذریعے اس کی مرمت کرواتے رہے ہیں۔ تو گزشتہ 1-2 سال کے دوران یہ عمل نہیں ہو سکا۔ تو انجینئر رشید صاحب نے اپنے حلقے کا دورہ کیا پچھلے دنوں، تو وہ اس علاقے میں آئے، آخری گاؤں ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے جو عکاسی کی وہاں کی جو تعمیر ترقی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، وہ قابل توجہ ہے کہ انہوں نے بڑے افسوسناک انداز میں کہا جی کہ جہاں وہ کھڑے ہیں، مطلب وہ جس علاقے میں کھڑے تھے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، مطلب بنیادی ضروریات ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے سامنے آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے سامنے رکھ کر کہا جی کہ وہاں دیکھیں کیا کیا ضروریات ہیں مہیا ہیں، سہولیات ہیں، ہر گھر میں بجلی ہے، سڑک ہے، بنیادی ضروریات جو وہاں ہیں وہ اس کے مقابلے میں مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہیں۔ تو ہمارے جو ہے نا اس کو زیر بحث لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک طبقہ یہاں بیٹھ کر مقبوضہ کشمیر میں دودھ اور شہر کی نہریں، بہتی نہروں کا ذکر کرتا ہے۔
تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کی جو گفتگو ہے اس کو سنیں اور بار بار سنیں. اور اسی تناظر میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں انہوں نے بھی لیبیا جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں جا کر انہوں نے جو خطاب کیا وہ خطاب جو تحریک آزادی کشمیر ہے اس کے لیے جو لوگ وہاں قربانیاں دے رہے ہیں اور LFC کی جو لوگ قربانیاں دیتے آئے ہیں آج دن تک ان کے لیے ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے یہ امید افزا بات ہے کیونکہ وہاں پبلک نے جو نعرے بازی کی ہے وہ آپ کو اپنے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی. پرجوش انداز میں لوگوں نے جو ہے نا وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اپنی وابستگی قربانیوں کے سفر کو جاری رکھنے اور فوج پاکستان کے ساتھ جو مقامی لوگوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. قربانیوں کا یہ سفر جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے عوام اور پاک فوج کا مشترکہ ہے. جہاں سویلین کا خون گرتا ہے وہاں پاک فوج کے جوانوں کا خون بھی موجود ہے. جہاں سویلین کی قبریں ہیں LOC پر وہاں پاک فوج کے جوانوں کو بھی قبریں ہیں. تو یہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. آزاد کشمیر کا LOC کا علاقہ ہو یا اس سے ہٹ کر ہو پاک فوج اور کشمیری عوام ایک ہیں. تو یہ بات وزیر اعظم صاحب کے جو وہاں لیپا کے مقام پر جا کر جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہیے. اس بات کا ثبوت ہے جی کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہیں جس طرح پہلے تھی. 5 اگست 2019 کے واقعات نے آزاد کشمیر کے عوام کے حوصلوں پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں کیے بلکہ حوصلہ بڑا ہے لوگوں کا. ان کے اندر اس کے جذبات میں کوئی کبھی واقع نہیں ہوئی ہے. یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب یہ جو انجینئر رشید ہیں انہوں نے جو اپنے علاقے کے مسائل بیان کیے بیان کے دورہ سے قبل وزیر تعلیم دیوان علی چغتائی نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پاسبل ہو سکے تو ہم اس علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر معاونت کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا پاسبل ہے؟ میں نے پہلے گزارش کیا کہ پہلے یہ جو نہر جس کی مرمتی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آزاد کشمیر کے متعلقہ محکمے اور پاک فوج مل کر ہی کرتے رہے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے. اگر وہاں کے لوگوں کی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت نہیں بنا سکتی تو آزاد کشمیر حکومت وہ سڑک بنانے میں کوئی امر مانے نہیں. اور اس سے اچھا پیغام جاتا ہے. LOC پر جتنی نرمی ہوگی LOC پر لوگوں کے درمیان جتنے قریبی روابط ہوں گے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اس کی یہ معاون کردار ادا کریں گے. جو کشیدگی ہے یہ فوجوں درمیان ہوتی ہے عوام کے درمیان نہیں ہوتی ہے. عوام کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں کی ضروریات ایک جیسی ہیں. یہ انتہائی غیر مناسب اور غیر منصفانہ بات ہے جی کہ آزاد کشمیر میں جو سہولت ہے وہ ایک 10 یا 15 میٹر کے فاصلے پر ہمارے دوسرے بھائیوں کو وہ سہولت میسر نہیں ہے. وہاں سڑک نہیں ہے وہاں بجلی نہیں ہے وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے اور وہاں صحت کی سہولیات نہیں ہے. اسی طرح دیگر ضروریات جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو بالکل LOC کے قریب دستیاب ہے وہ ان لوگوں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا بھی حق ہے. آزاد کشمیر حکومت کو براہ راست رابطے اس میں کوئی قانونی پیچیدگی ہیں تو وزارت خارجہ کے ذریعے یا پاک فوج کے متعلقہ جو ادارہ شعبہ ہے اس کے ذریعے رابطہ کر کے تو LOC کے پار جو ہے نا وہ جس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے جس نہر کی مرمتی کی بات کی گئی ہے اس نہر کو اس طرح مرمت کر دیں گے آئندہ اس کو فوری مرمتی کی ضرورت پیش نہ آئے. معیاری کام کر دکھائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس بھی اچھے انجینئر ہیں اچھی کوالٹی کا مٹیریل آپ کے پاس اور آپ جو کام کرتے ہیں وہ بھی دیر پا کام ہے معیاری کام ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ایک ہیلتھ پیکیج کی منظوری دے دی ہے اور اس منظوری میں بہت سے نئے اسپتال اور بہت سی نئی اسامیاں جو ہے تخلیق کی گئی ہیں. ذرا ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتائیے گا. سہیل صاحب آزاد کشمیر میں عوام کو صحت کی بنیادی ضروریات اور سہولیات جو ہیں وہ اس معیار کے مطابق میسر نہیں ہے جو WHO نے معیار طے کر رکھا ہے. چونکہ یہ دور افتادہ پسماندہ علاقہ ہے اور زیادہ علاقہ جو ہے وہ LOC کے قریب واقع رہا ہے وہاں باوجود جو ہے وہ کچھ کام نہیں ہو سکے. تو محکمہ صحت آزاد کشمیر جو ہے نا وہ اس میں پہلے بھی پیکج اعلان ہوتے رہے ہیں لیکن پیکیجز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں اور سیاسی ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. وہاں لوگوں کی ضرورت کو نہیں دیکھا جاتا. تو اس حکومت نے بھی جو پیکیج دیا ہے اس میں بڑی تعداد میں اسامیوں کی تخلیق پر توجہ دی ہے. یہ درست ہے جی کہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں عمارت ہے جہاں ڈاکٹر بیٹھے گا وہاں بجلی ہے
وہاں دیگر ضروریات پینے کا پانی صاف پانی بھی ہونا چاہیے اور وہاں بجلی بھی ہونی چاہیے وہاں سڑک بھی ہونی چاہیے تو یہ ضروریات اگر ہیں تو اس کے بعد ہیلتھ پیکج جو ہے نا وہ انتہائی خوش آئند بات ہے اور اس حکومت نے جو اعلان کیا ہے یہ عوام کے لیے بہتری کا باعث بن سکتا ہے سہولیات کا باعث بن سکتا ہے چونکہ اس میں 1200 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں اور دو اس پیکج میں جو اعلان ابھی تک سامنے آیا ہے اس میں 2 خوش آئند چیزیں ہیں جی ایک تو یہ کہ ایم این سی ایچ کے جو 200 سے زائد ملازمین ہیں ان کو اس پیکج میں مستقل کرنے کے لیے اسامی تخلیق کی گئی ہیں یہ خوش آئند بات ہے یہ بڑا تنازع تھا اور بڑی طویل عرصہ تک جو ہے نا یہ ملازمین سڑکوں پر بیٹھے رہے یہاں قضیہ بھی حل ہو گیا ٹھیک یہ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک 200 سے زائد 231 یا اس سے زائد جو ہے نا وہ غیر منظور شدہ فرسٹ ایڈ پوسٹیں جو ہے نا وہ موجود تھی لوگ وہاں کام کر رہے تھے لیکن ان کا مستقبل غیر یقینی تھا وہ عارضی لوگ تھے یہ بھی اسامی تخلیق کی گئی اور فرسٹ ایڈ پوسٹوں میں اضافہ کیا گیا ہے جو پیکج ہے اس میں کئی آر ایس سی جو ہیں ان کو سول اسپتال کا درجہ 4 آر ایس سی ان کو سول اسپتال کا درجہ دینے کی تجویز دی گئی ہے درجہ دے دیا گیا ہے بلکہ اور اسی طرح 10-11 جو آر ایس سی ہیں بی ایچ یو ہیں ان کو آر ایس سی بنایا جا رہا ہے پھر کچھ ڈسپنسریز کو بی ایچ یو بنایا جا رہا ہے اور کچھ فرسٹ ایڈ پوسٹوں کو ڈسپنسری کا درجہ دیا گیا ہے یہ اس لحاظ سے تو خوش آئند ہے اب جو اسامی تخلیق ہیں وہی ہیں ان پر جو تقرریوں کا معاملہ ہے وہاں جا کر جو ہے نا وہ سیاست شامل ہو جاتی ہے شفافیت قائم رکھی جاتی ہے یہ سب سے بڑا امتحان یہی ہے چونکہ یہ پیکج سیاسی لوگوں کی مشاورت سے تیار ہوا ہے ممبران اسمبلی سے تجاویز لی گئی ہے جی کہ آپ کو صحت کے شعبے میں کہاں کیا چیز کی ضرورت ہے اور حیران کن اور افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام ممبران اسمبلی نے چوکیدار چپراسی اور اٹینڈنٹ کی سیاسی اکاموڈیشن صرف اس لیے کہ یہ گریڈ 1 سے 4 تک کی اسامیاں ملیں گی اور لوگ بھرتی کر سکیں گے کسی نے ڈاکٹر کی کمی ادویات کا کسی نے ذکر نہیں کیا کہ وہاں ادویات کی ضرورت ہوگا کسی بھی سیاسی شخصیت نے ڈسپنسری یا آر ایس سی یا بی ایچ یو کی عمارت کی بات نہیں کی ہے اور وہاں جو مشنری ہے اس کی بات نہیں کی ہے یہ صرف اسامیوں کی تخلیق پر زیادہ زور ہے اور ایسا لگتا ہے جی کہ یہ اس پیکج کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ وزیر اعظم صاحب کا جو اس وقت دونوں کی جو صورتحال ہے جو ممبر جو ہے انہوں نے خطاب کیا اور اس سے پہلے جہاں گئے وہ عوامی اجتماع سے جو خطاب کیے ہیں اور لیپا میں بھی جو خطاب ہے ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اور خصوصاً جو ان کے انتخابی حریف ہیں ان کا یہ الزام ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب غیر اعلانیہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں سرکاری وسائل پر یہ بھی بات دیکھنے والی ہے جی کہ یہ جو انہوں نے پیکج اعلان کیا ہے اس پیکج سے کتنے لوگ مستفید ہوں گے اور اس میں جو بھرتیاں ہوں گی وہ بھرتیاں کس میرٹ کے تحت ہوں گی اور جو تقریباً 1 کروڑ روپے اس پر لاگت متوقع ہے لاگت کی بات کی گئی ہے محکمہ مالیات نے یہ رقم منظور کر لی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے موجود ہیں یہ بچت ہے جو محکمہ صحت میں دی گئی اور سنا ہے کہ محکمہ تعلیم میں بھی اسی طرح کا ایک پیکج زیر کار ہے جو آئندہ چند روز میں جس کا اعلان کیا جائے گا اور تعلیم جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر اس کی بھی یہی مسائل ہے سیاسی بنیادوں پر جو ہے نا وہ اسکول منظور ہوتے ہیں اسامیاں تخلیق ہوتی ہیں عمارت ہوتی نہیں پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جو ہے نا وہ بحث چلتی رہتی ہے جی کہ اسکول بغیر عمارت کے چل رہا ہے وہاں اسامی کم ہے وہاں بچے جو ہے نا وہ کھلے سوان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پہلے اسکول ہے یا ڈسپنسری ہے یا بی ایچ یو ہے آر ایس سی ہے پہلے عمارت تو ہونی چاہیے اس کے بعد اسامی کی بات ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تعلیمی پیکج بھی لانے کا اعلان کیا ہے پاسبل ہے ایسا؟ جی بالکل چونکہ جو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں ایسا لگتا ہے جی کہ آزاد کشمیر میں قبل از وقت الیکشن ہو سکتے ہیں. حکومت کی جانب سے جو رابطہ عوام مہم ہے اور یہ جو پیکیجز دیے جا رہے ہیں اعلان کیے جا رہے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں انتخابی بگل بچ سکتا ہے اور تعلیمی پیکج بھی اگر آتا ہے تو وہ قبل از وقت الیکشن کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. یہ دونوں پیکیجز جو ہیں ان میں اسامیاں ہی اسامیاں ہیں تعلیم ہو یا صحت ہو. اس میں یہ اسامیوں والا جو معاملہ ہے میں پہلے ہم اس پر بات کر چکے ہیں دوبارہ اس پر زور دیتے ہیں جی کہ اسامیاں تخلیق کرنے پر زور نہ دیں. پہلے یہ آزاد کشمیر کا جو نظام ہے اس پر سول سروس کا ملازمین کا بوجھ ہے پنشنرز کا بوجھ ہے. اب ہر جگہ ہر گھر میں یہ سوچ تقوید پکڑ گئی ہے جی کہ آپ سرکاری ملازمت اختیار کریں. سرکاری ملازمت اس لیے کہ آپ کو پنشن ملے گی بعد میں آپ کا پورا خاندان جو ہے نا اس پر بعد میں وہ مستفید ہوتا رہے گا اور یہ سوچ
فکر اور یہ انداز یہ مناسب نہیں ہے. اس ریاست کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پہلے ہی آپ 30% جو ہے نا مجموعی آبادی کا 30% جو ہے نا وہ ملازم ہیں آپ کے, اور یہ بہت بڑا پوری دنیا میں سے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. حکومت کو سرکاری نوکریاں تخلیق کرنے کے بجائے جو ہے نا لوگوں کو ہنرمند بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ فنی تعلیم کو عام کریں, ٹیکنیکل ایجوکیشن جو دنیا میں اس وقت ضرورت ہے. آپ محکمہ صحت کے اندر ٹیکنیشینز جو ہے نا وہ پیدا کریں, ان کو تربیت دیں تاکہ یہاں کی جو ضرورت بھی پوری ہو اور آپ باہر بھی ان کو بھیج سکیں. نرسنگ اسٹاف جو ہے نا اس کی ضرورت ہے, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم ضروری ہے شعور کے لیے, لیکن تعلیم کے ساتھ ہنرمند تعلیم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس وقت کی ضرورت ہے, سکل ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا صاحب, آگے چلتے ہیں ایک اہم موضوع کی جانب کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اس سے ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے, اور آزاد کشمیر بھر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ ہیں انہوں نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے, سیاسی جماعتوں کے کارکنان سے, وکلاء سے, سول سوسائٹی کو کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں گاڑیوں کے اوپر سیاہ جھنڈے لہرائیں اس آرڈیننس کے خلاف. ایک دوسرا یہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو کور ممبر ہیں شوکت نواز میر, انہوں نے بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ایک تقریب میں بڑے آڑے ہاتھوں لیے. انہوں نے کہا وزیر اعظم ہمیں میرٹ کا درس دیتے ہیں, سیاسی جماعت بنانے کا درس دیتے ہیں, لیکن وہ خود جو ہے رات کے اندھیرے میں 2 بجے وزیر اعظم بنے ہیں, نہ ان کی اپنی کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ انہوں نے سیاسی جماعت جوائن کی ہے, وہ خود بے رنگ ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ اس قانون کے نفاذ کا مقصد کیا ہے بنیادی. تو اگر آپ پورے آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ٹریفک جام کرے, زبردستی دکانیں بند کروائے, امان کا مسئلہ پیدا کرے, قومی املاک کو نقصان پہنچائے. ان کی روک تھام کے لیے اس قانون کا نفاذ اجرا درست ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 بندے کھڑے ہو کر ڈنڈے پکڑ کر روڈ بند کر دیں. اس سے 19% لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں, عام لوگ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں مریض متاثر ہوتے ہیں, خواتین متاثر ہوتی ہیں, بچے متاثر ہوتے ہیں. تو جگہ جگہ سے بلا جواز سڑکیں بند کرنے کے عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی, نہ ہی ہم اس حمایت کریں گے. ٹھیک ہے, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو رد عمل ہے وہ اس کا الگ پہلو ہے. ٹھیک ہے, اب جو وقت ہے جو اس قانون کے نفاذ کا جو ٹائمنگ ہے یہ مناسب نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا تو ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے, یہ موجودہ چیف جسٹس ہیں رائے صداقت صاحب, انہوں نے 2016 میں جو ہے نا ایک فیصلہ دیا ہوا ہے کہ نیو چھتر سیکریٹریٹ سے لے کر چیلا بانڈی تک جو مین روڈ ہے, بازار سے گزرتی ہوئی جو روڈ ہے, اس پر کوئی عوامی اجتماع نہیں ہوگا, کوئی احتجاج نہیں ہوگا. جب ہائی کورٹ کی جانب سے یہاں مظفر آباد کے تک یہ حکم موجود ہے تو اس پر عمل درآمد کی ضرورت تھی. انتظامیہ نے اس پر عمل درآمد کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی, حالانکہ عدالت کا حکم ہے. لیکن حاشمی صاحب یہ حکومت تو خود وائلیشن کرتی رہی ہے. مختلف ایام پہ حکومت مختلف شاہراہ پہ کرسیاں لگا کے بڑی بڑی تقریبات کرتی رہی ہے. حکومت تو خود وائلیشن کرتی رہی ہے. یہ اچھی بات ہے. اگر حکومت نے کوئی خلاف ورزی کی ہے تو آپ تو عدالت کی درخواست دیں ہائی کورٹ میں, تو حکومت کے خلاف وہ بلا کر پوچھیں گے جی اس فیصلے کے کہ آپ نے خلاف ورزی کیوں کی ہے, تو ان کیوں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ مظفر آباد کی حد تک جو ہے نا زیادہ مسئلہ ہی مظفر آباد کا ہے, باقی جو مین شہرات ہیں اضلاع کو ملانے والی یا پاکستان کو ملانے والی, وہاں تو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ پہیہ جام ہوتا ہے, یہ شٹر ڈاؤن کی جاتی ہے, تو پھر بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس قانون کو کسی بھی طبقے نے قبول نہیں کیا ہے دلی طور پر, چونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے اور اس کی جو انٹینشن, جو اس کی نیت ہے قانون کے نفاذ کی, وہ درست نہیں ہے. اب یہ جو بات ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا, یہ الزام درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا خود جو ہے نا وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. وہ ابھی تک خود اپلائیڈ فار ہیں, وہ ابھی تک جو ہے نا اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے. تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے, وہاں انہوں نے منرف گروپ بنا لیا, بغاوت کر دی وہاں. تو جو بندہ خود کسی رجسٹرڈ سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, اس کی جانب سے یہ اس طرح کی قانون کا نفاذ جو ہے نا وہ یقیناً غیر مناسب ہے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے درست وجہ مبذول کروائی ہے جی کہ آپ پہلے خود کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں, تو اس کے بعد جو ہے نا آپ باقی لوگوں کو, یہ تو دنیا کے یہ بنیادی حقوق کے بھی خلاف بات ہے جی کہ آپ احتجاج کے لیے رجسٹریشن ضروری ہے. آپ کا جو آئین ہے وہ ایسوسیشن کا حق دیتا ہے ہر شہری کو, ہر طبقے کو, ہر مکتبہ فکر کو اپنی تنظیم بنانے اور اپنے حقوق کے حصول اور ان کے تفظ کے لیے اکٹھے ہونے کا, اجتماع کرنے کا
حق دیتا ہے. آپ نے یہ جو قانون نافذ کیا ہے یہ تو آپ کے اپنے آئین کے خلاف ہے. اگر بہتر ہوتا کہ آپ اس قانون کے بنانے سے پہلے, نافذ کرنے سے پہلے اس پر مشاورت کر لیتے. سیاسی جو آپ کے خیال جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو آپ کے حکومت کا حصہ بھی ہیں, ان کو بھی اس میں شامل کر لیتے. ایسا لگتا ہے یہ کہ آپ کو ایک مسودہ دیا گیا اور آپ نے اس کو آگے اسی طرح چلا دیا ہے. آرڈیننس ہے, ابھی اس نے اسمبلی میں جانا ہے, اس نے ایکٹ بننا ہے اور وہاں جو سلیکٹ کمیٹی ہے وہ اس پر بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جس نیت سے یہ جس وقت اور جس نیت سے یہ آرڈیننس نافذ کیا یہ درست نہیں ہے. اچھا, آرڈیننس جو ہے اس کا نفاذ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تاہم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مسائل ہیں, جو ان کے نکات ہیں, عوامی ان کی حمایت کی جا سکتی ہے. کی جا سکتی نہیں ہے, کیا کر رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, سختے والی بات کوئی نہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کا حکومت نے خود نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تسلیم کر کے اب ان پر عمل درآمد ہونا ہے. عمل درآمد کے لیے آپ ان کے ساتھ ایک ٹائم فریم طے کریں کہ یہ چٹکی بجاتے ہی کچھ نہیں ہو سکتا. ہر کام جو ہے نا ایک فطری نظام ہے, اس نظام کے تحت ہر کام ہوتا ہے. بالکل, حکومت آزاد کشمیر کو آرڈیننس جاری اس وقت آرڈیننس جاری کرنے کے بجائے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی میز پہ لا کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. نئے پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.